اللہ کے گھر کی تعمیر بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرشتوں سے، اللہ کے نبیوں سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا ہے۔ روئے زمین میں سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا وہ خانہ کعبہ۔ پہلی تعمیر جو ہے اس کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت آدم علیہ السلام نے، یاد رکھے ذہن میں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا، کئی مرتبہ اس میں ترمیم آتی گئی، تعمیر کیا گیا، لیکن سب سے پہلی تعمیر روئے زمین میں جو ہوئی، محدثین فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر کون کیے؟ پہلے انسان جو دنیا میں آئے، پہلے نبی جو دنیا میں آئے حضرت آدم، اور ان کے ساتھ اس تعمیر میں حصہ لینے والے کون تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کے فرشتے تھے۔ اور پھر طوفان نوح آیا، تو طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی بنیاد تک کے آثار ختم ہو گئے، پتہ نہیں تھا کہاں ہے خانہ کعبہ۔ اثر نو اللہ پاک نے اس اپنے گھر کو ظاہر کرنے کے لیے پھر منتخب فرمایا، تو کسے منتخب کیا؟ اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اسی لیے ان کو بانیان کعبہ کہتے ہیں، کعبہ کے بنانے والے کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھی تبدیلی ہوئی، جو کچھ بھی آگے پیچھے ہوتا رہا، جو کچھ بھی تعمیر ہوتی رہی، اسی بنیاد پر ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی بنیاد پر جو تعمیر رکھی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت حاصل ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا، اور اسی لیے اس تعمیر کے کام کو بڑی عظمت سے سرایا بھی گیا۔ حدیث پاک آپ بارہا سنتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اتنا مقدس عمل ہے اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی خدمت، مسجد کی خدمت، مسجد کی تعمیر بہت بڑی چیز ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کو یہ موقع میسر آتے ہیں، جن کو یہ موقع میسر آتا ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید کیا ہے، اس طرح کے خیر کے کاموں کی توفیق مانگتے رہنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اتنا عظیم عمل بھی منافقین کرتے تھے تو کس طرح سے کرتے تھے؟ منافقین کرتے تھے تو ان کا طرز کیا ہوتا تھا؟ منافقین کرتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، کیا ذکر فرمایا؟ ایک مسجد بنائی تھی منافقین نے، مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی تھی، جسے قرآن نے مسجد ضرار کے نام سے یاد کیا۔ مسجد ضرار، ضرر دینے والی مسجد، نقصان دینے والی مسجد۔ حالانکہ مسجد کا مقام، مسجد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس مقام کو جو منافقین نے مسجد کے طور پہ بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا تاکہ لوگوں کو تو یہ لگے کہ وہ یہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف وہ میٹنگیں کرتے تھے، سازش کرتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کے دبدبے کو روکا جائے، کس طرح مسلمانوں کے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا جائے، کس طرح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پر قابو پایا جائے۔ مسجد ضرار، تو یہ کیوں ہوا؟ مسجد، جو بھی مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ قابل تعریف ہے، لیکن یہاں پر مقصد بظاہر مسجد بنائی گئی تھی مگر حقیقت میں مسجد نہیں تھی، وہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ در حقیقت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ مسلمانوں کو منقسم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازش کا ایک مقام بنایا گیا تھا، تو اسے مسجد ضرار کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے رسول کے حکم سے کیا ہے صحابہ کرام نے اس مسجد کو ہٹا بھی دیا، تاریخ میں آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منافقین اس طرح کا مزاج رکھنے والے تھے، یہ مزاج کے وہ لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافقین جو ہیں جہنم کے انتہائی
گہرائی میں ہیں، نچلے حصے میں ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی و مددگار نہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، آخرت میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ایک چیز بیان فرمائی، جس کو میں نے کیا ہے اپنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا۔ پارہ نمبر 5 کی یہ آیت شریفہ ہے سورۃ النساء کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ منافقین اپنے نفاق کی وجہ سے جو کچھ وہ کرتے تھے، نہ ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول تھا، نمازیں پڑھتے تھے، نہ ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول تھی، اور مسجد کی تعمیر کرے، وہ مسجد کی تعمیر کرنا نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول تھا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں تھا، اور ان کے لیے وہ عذاب تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا کہ دردناک عذاب، ہولناک عذاب، جو کفار کو عذاب ہونے والا ہے اس سے بھی زیادہ شدید عذاب۔ لیکن اس سے نکلنے کی ایک صورت اللہ نے بیان فرمائی، اگر کوئی اس سے نکلنا چاہے، اس نفاق سے نکلنا چاہے، منافقین کے لیے جو ابدی عذاب ہے اس سے بچنا چاہے تو کیا کریں؟ تو فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ سارے منافقین کے لیے یہی سزا ہے، البتہ کوئی منافق ایسا ہے جو نفاق میں آیا تھا اسلام میں، حالت نفاق کے ساتھ آیا تھا اسلام میں، لیکن آ کر کیا ہے صحابہ کی صحبت میں، رسول کی صحبت میں آنے کے بعد دل بدل گیا اس کا۔ پہلے دکھاوے کے لیے آیا تھا، وہ مسلمان بنا تھا، لیکن حقیقت میں اسلام سے اسے پیار ہو گیا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے توبہ کر لیا اپنے پرانے اعمال سے، اپنی منافقت سے اس نے توبہ کر لیا۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے بری عادتوں کو درست کیا، وَأَصْلَحُوا، اپنی بری عادتوں کو درست کیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو تھامے رہے، اللہ کے احکام کو پکڑا رکھا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، خالص مومن بن گئے، خالص مسلمان بن گئے، ان کی اطاعت اخلاص کے ساتھ ہونے لگے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ تو اب ان کے ساتھ، حالانکہ ان کا آغاز منافقت سے ہوا تھا، یہ اسلام میں آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے، لیکن آنے کے بعد دل بدل گیا، انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے اپنے احوال کی اصلاح کر لی، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے دامن کو تھام لیا، اوامر الہی کو کیا ہے بجا لانا شروع کر دیا، اور اخلاص اپنی زندگی میں لا لیا، تو وہ منافقین میں سے ان کو نکال دیا جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو ایمان والوں کی سنگت میں کر دیا جائے گا، انہیں صحابہ کی سنگت میں کر دیا جائے گا، انہیں ایمان والوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب مومنوں کو اللہ جو اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے عطا فرمائے گا، تو اس میں مومنین کو تو ملے گا ہی، جنہوں نے منافقت سے توبہ کر کے مومن بنے ہیں ان کو بھی ملے گا۔